اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم میں حصہ جیم، حفظ و ترجمہ۔ جی، حفظ و ترجمہ میں آج آپ کو پتہ ہے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الکوثر، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت۔ کل 3 آیات ہیں، لیکن بہت فوائد ہیں، بہت ثواب ہیں، بہت فضیلت ہے۔ تو اس سبق میں آپ سورت کا شان نزول بھی پڑھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو حوض کوثر کا خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سبق میں پڑھیں گے کلمات کے بارے میں جو ہم نماز کے دوران ادا کرتے ہیں، مثلاً ہم رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، قومے میں کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اپنی کتابوں کو کھول لیجئے تاکہ ہم ان کے بارے میں، ان کے ترجمے کے بارے میں مزید اچھے طریقے سے جان لیں اور یاد کر لیں۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف، جس کا حاصلات تعلم یہ ہے کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ الکوثر کا ترجمہ یاد کر سکیں، سبق میں دیے گئے کلمات کو ترجمہ یاد کر سکیں اور ان کے معانی و مفہوم کو جان کر انہیں اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں سورۃ الکوثر کے بارے میں۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید 108 نمبر سورت ہے۔ یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں کل 3 آیات ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے پیارے بیٹوں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جب کفار مکہ نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو نعوذ باللہ بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں سورۃ الکوثر اور اس کا ترجمہ درست تجوید کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی بے نسل و بے نام و نشان رہے گا۔ پیارے بچوں، آپ نے سورۃ الکوثر کا ترجمہ یاد بھی کرنا ہے اور سورۃ الکوثر بھی یاد کرنی ہے تاکہ آپ اپنی نماز میں بھی پڑھ سکیں۔ اب ہم پڑھیں گے اور جانیں گے کلمات کے۔ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور عظمت بیان کی گئی ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے کہ پہلا ہے رکوع کی تسبیح، اور وہ ہے سبحان ربی العظیم۔ میرے ساتھ پڑھیے، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے۔ دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے۔ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ نماز ادا کرتے وقت رکوع میں یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے تسبیح، پیارے بچوں، جب ہم نماز میں رکوع سے اٹھتے ہیں تو یہ کلمات پڑھتے ہیں، اور ان کلمات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں: سمع اللہ لمن حمیدہ۔ میرے ساتھ پڑھیں، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ تیسرا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ کی تسبیح، یعنی کہ جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، یعنی قومے کی حالت میں، قیام کی حالت میں سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔
ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں: ربنا لک الحمد، دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب سب تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ، اے ہمارے رب سب تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے سجدے کی تسبیح۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی شان تعریف بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ، تھوڑا سا کھینچیے گا، کھڑا زبر ہے، سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا پروردگار جو اونچی شان والا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو اونچی شان والا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہاں پر رکوع کی تسبیح، رکوع سے اٹھتے ہوئے کی تسبیح، رکوع سے اٹھنے کے بعد قومے کی تسبیح، اور پھر سجدے کی تسبیح پڑھی۔ اب آپ اس کو عربی میں بھی یاد کیجئے گا اور اس کا ترجمہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں سرگرمیاں برائے طلبہ کی طرف۔ تو دیے گئے کلمات کو یاد کریں، ان کلمات کو ایک چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ سورۃ الکوثر اور دیے گئے کلمات کو یاد کریں اور ان کے مفاہیم ذہن میں رکھ کر ان کو اپنی نمازوں میں پڑھیں۔ والدین یا استاد محترم کی مدد سے سورۃ الکوثر کا شان نزول تلاش کریں اور اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ اب ہم رہنما اساتذہ کی بات کرتے ہیں، تو طلبہ کو سورۃ الکوثر اور اہم کلمات صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کروائیں۔ ان کلمات کے معانی و مفہوم سے آگاہ کریں۔ طلبہ کو تاکید کریں کہ وہ اپنے والدین سے نماز کا طریقہ سیکھیں۔ طلبہ کو سورۃ الکوثر کا شان نزول بھی بتائیں۔ سورۃ الکوثر کو تجوید کے ساتھ نماز میں اور نماز کے علاوہ زبانی طور پر تلاوت کرنے کی تلقین کریں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے سورۃ الکوثر پڑھی، آپ نے وہ سارے کلمات سیکھے، آپ نے سورۃ الکوثر کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کلمات کو بھی بار بار دہرانا ہے، کیونکہ نماز ان کے بغیر نہیں۔ نماز میں آپ نے رکوع میں جانا ہے تو آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے قومے میں کھڑے ہونا ہے تو کون سی تسبیح پڑھنی ہے، اور جب سجدے میں جانا ہے تو جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اس کا معنی و مفہوم آپ نے اس سبق میں جانا۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سبق کو نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ اس کو اپنی نماز میں مکمل صحیح طور پر قائم بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔